إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ انڈیا پاکستان کے حالات کشیدہ ہیں اور جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ جنگ ہو تو کیا یہ غزوہ ہند والی احادیث اس پہ فٹ آئیں گی؟ اور اگر جنگ ہو تو مسلمان جو پاکستان میں رہتا ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پیارے بھائی، جنگ کی تمنا کرنا، دشمن سے ملاقات کی تمنا کرنا، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمن سے، عدو سے لقاء کی تمنا نہ کرو، اگر ٹاکرا ہو جائے تو ثابت قدمی دکھاؤ، کیونکہ امن بہت بڑی دولت ہے میرے اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ اللہ پاکستان کے مسلمانوں پر بھی امن کی بہاریں قائم اور دائم رکھے، اور انڈیا کے مسلمانوں پر بھی امن کی بہاریں قائم اور دائم رکھے۔ اس جنگ سے امن برباد ہوتا ہے، اور امن بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو یہ ظلم ہوگا، اور ظلم کے سامنے ڈٹنا مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے اپنی امت کو بشارت سنائی ہے کہ جو اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت بچاتے ہوئے لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں۔ ظلماً کوئی کسی کا مال چھین رہا ہے، کوئی کسی کی عزت، کوئی کسی کی جان کے در پہ ہے، اور انسان اس کا دفاع کرتا ہے اور اس میں مارا جاتا ہے تو یہ مرنے والا شہید ہوگا۔ تو اگر پاکستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، انڈیا کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، تو پاکستانی مسلمانوں پر اپنا دفاع کرنا واجب ہے۔ اپنی فوج، اپنی ایجنسیز، اپنے سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا واجب ہے، اور یہ دفاعی جہاد ہوگا جو تمام مسلمان پاکستان اس موقع پہ لڑیں گے۔ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور امن کا دور دورہ رہے، اور اللہ آزمائشوں اور فتنوں سے بچائے۔ تو اگر کسی مسلمان ملک پہ حملہ ہو تو اس وقت کی اس ملک کے رہنے والے مسلمان باسی وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اس کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ رہا معاملہ کہ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید کی حالت میں مظلومیت کے ساتھ موت پاتا ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور اللہ کی جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص مظلوم بھی مارا جاتا ہے لیکن وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے تو جنت صرف اہل ایمان اور اہل توحید کے لیے ہے، اہل شرک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ یمن کے مسلمان، شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان، پاکستان اور ہند کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور ان کی زندگیوں میں دوبارہ امن کی نعمت کو لوٹا دے، جنگ و جدال سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور رہا معاملہ غزوہ ہند کا، تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جنگ ہوئی۔ اسی طرح محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ہند کے اوپر حملہ کیا اور یہ جنگ ہوئی۔ اور علامہ حمود تویجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہونے والا معرکہ ہے، واللہ اعلم۔ یہ محدثین کے اس میں مختلف اقوال ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، واللہ اعلم۔